آپ فرماتے ہیں یا ابا ذر الحق ثقیل مر والباطل خفیف حلو ورب شہوة ساعة تورث حزنا طویلا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابو ذر حق سنگین، بھاری اور تلخ ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے۔ والباطل خفیف حلو، اور جو باطل ہے وہ ہلکا اور میٹھا ہوتا ہے۔ ورب شہوۃ ساعۃ، اور کئی ایسی لذتیں ہیں جو ایک گھڑی کی لذت ہوتی ہے تو ورث حزنا طویلا، لیکن اس کے پیچھے طویل غم و اندوہ ہوتا ہے۔ یہ نورانی کلمات ہے اور اتنی جامعیت ہے ان کلمات میں، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں سمندر کو کوزے میں بند کیا ہوا، اتنے مطالب ہیں اس میں۔ پہلی بات فرمائی کہ حق سنگین ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے اور تلخ ہوتا ہے، جبکہ باطل ہلکا اور شیرین ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، حق ایک مرتبہ خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے، هو الحق، خدا حق ہے، اور خدا کے علاوہ جتنے معبود ہیں، جتنے بھی اس کے شریک ہیں، وہ سب باطل ہیں، وہ باطل خدا ہے۔ ایک دفعہ انسان کے عقائد اور افکار کے بارے میں حق استعمال ہوتا ہے، اور ایک مرتبہ کردار و عمل کے بارے میں حق کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح اس کے مقابل میں باطل کے لفظ کا استعمال ہوتا ہے۔ باطل نظریات، باطل افکار، باطل عقائد، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے ایک دفعہ کہتے ہیں یہ باطل عمل ہے، باطل کردار ہے۔ تو ہمیشہ جو حقیقی عقائد ہے، جو حق افکار ہے، خدا حق ہے، خدا ایک ہے، یہ حق ہے، خدا وحدہ لا شریک ہے، یہ حق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ حق ہے، وہی رب ہے، یہ حق ہے، وہی خالق ہے، یہی حق ہے، وہی رزق دیتا ہے، یہ حق ہے، وہی زندگی دیتا ہے، یہ حق ہے، وہی موت دیتا ہے، یہ حق ہے۔ اور اس کے مقابل میں اگر کوئی نظریہ ہے تو وہ باطل ہے، وہ باطل ہے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام حق ہے، ان کی ائمہ علیہم السلام کی ولایت حق ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کو قبول کرنے کے لیے کیا ہے، مشکلات ہے۔ پوری تاریخ میں اس حق کو قبول کرنے والوں پر کس قدر مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ابھی تو نہیں ہے، ابھی بھی ہے، مشکلات ہیں، لیکن اس طرح سے مشکلات نہیں ہیں۔ اور جیسے خود احادیث میں ہے کہ جس نے ہماری ولایت کو قبول کیا وہ سختیوں کے لیے تیار ہو جائے، وہ مصیبتوں کے لیے تیار ہو جائے، کیونکہ اس کے لیے اہل بیت علیہ السلام حق ہے۔ اور اس حق کو قبول کرنے کے بعد اور اس حق کا اعلان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والوں کے لیے سختیاں، مصیبتیں اور مشکلات اس طرح سے آتی ہیں جیسے اونچائی سے پانی نچلی طرف جو ہے وہ آتا ہے، سیلاب کی طرف آتی، چونکہ حق ہے۔ اور اس لیے حق کو قبول کرنا، حق بات کو قبول کرنا، سچی بات کو قبول کرنا، سچ بولنا بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، بڑا مہنگا پڑتا ہے، لیکن صحیح یہی ہے۔ جھوٹ کیا ہے، باطل ہے۔ حق بات کہنا، وتواصوا بالحق، انسان جو ہے خسارے سے اس وقت بچ سکتا ہے جب وہ ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرے۔ پھر ظاہر ہے حق بات کے راستے جب آپ حق کی بات کریں گے تو اس میں آپ کو مشکلات کا سامنا ہوگا، آپ کو سختیاں برداشت کرنی پڑیں گی۔ پھر کیا، وتواصوا بالصبر، پھر وہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرتے ہیں۔ جبکہ اس کے مقابل میں
آپ باطل کو قبول کریں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ جو بھی باطل کے ساتھ ہے اور باطل کے نظریے پر ہیں، ان کی راہ و روش پر ہے، امریکہ کا ساتھ دیتے ہیں، اسرائیل کا ساتھ دیتے ہیں، ان سے تعلقات نارمل ہیں، کوئی ان کے لیے مشکل نہیں ہے، ہر قسم کی سہولیات ان کے لیے کیا ہے موجود ہیں، دنیاوی طور پر بھی عیش و عشرت ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ حق کی بات کریں گے، مظلوموں کی بات کریں گے، مظلوموں کی حمایت کرنا حق ہے، اس کی بات کریں گے، اسرائیل ظالم ہے، غاصب ہے، اس کے خلاف بات کریں گے تو آپ کو ہر طرف سے مشکلات، سختیاں آپ پر، پابندیاں، کبھی جنگ مسلط، کبھی کیا، کبھی کس طرح سے میڈیا وار ہے، کبھی کیا ہے۔ تو یہ سب چیزیں آج اپنے ملک میں بھی آپ دیکھ لیں، اگر فلسطینی مظلوموں کی آپ حمایت کی بات کریں گے، آپ یہاں پر آواز بلند نہیں کر سکتے، کوئی ایک مظاہرہ آپ نہیں کر سکتے فلسطینیوں کے حق میں، لیکن باقی اسرائیل کی آپ بات کریں گے تو کوئی آپ کو کچھ نہیں کرے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے، حق بات کرنی ہے، نجات اسی میں ہے، بھلائی اسی کے اندر ہے کہ انسان حق بات کرے، حق پر ڈٹ جائے، حق پر ثابت قدم رہے، حق کو اپنائے، حق کی ترویج کرے، حق کی تبلیغ کرے اور حق کی بات کرے۔ جو حق ہے سمجھ لیا کہ یہ حق ہے، پھر اس پر انسان جو ہے وہ کھڑا ہو جائے، باطل کو قبول نہ کرے، باطل فکر کو قبول نہ کرے، باطل نظریے کو قبول نہ کرے، باطل افراد کا ساتھ نہ دے اور حق کا ساتھ دے۔ یہی ہمیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا۔ البتہ اس میں یقینی بات ہے کہ مشکلات ہیں، سختیاں ہیں، خود رسول خدا فرماتے ہیں الحق ثقیل، بھاری ہے، سنگین ہے اور مر، تلخ ہے، اس کی تلخی کو سہنا پڑتا ہے، لیکن اس کے مقابل میں پھر آخرت کی نعمات کی شیرینی انسان کے شامل حال ہوگی۔ پھر وہ انسان آخرت میں اس کا ساتھ کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ انبیاء کے ساتھ، ائمہ کے ساتھ، نیک اور صالحین، شہداء اور صدیقین کے ساتھ پھر اس شخص کا جو ہے وہ ساتھ ہوگا، وہ ان کی صحبت میں رہے گا جو حق کے ساتھ دے گا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے دنیا میں انسان باطلوں کے ساتھ اور باطل افراد کے ساتھ زندگی گزارے اور آخرت میں وہ کیا ہو؟ حق والوں کے ساتھ اس کا معاشر ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں اگر باطل پر ہے اور باطل افراد پر ہے تو آخرت میں بھی اس کا شمار انہی کے ساتھ ہوگا، انہی کے ساتھ معاشر۔ دنیا میں جو نظریہ اختیار کرے گا اسی طرح کا اسے آخرت میں بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ لہذا فرمایا حق ثقیل اور مر، تلخ ہے، جبکہ باطل کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، شیرین ہے، میٹھا ہے، ہلکا ہے، کوئی دنیاوی طور پر نہ کوئی مشکل پیش آتی ہے، نہ کوئی سختی ہوتی ہے، عیش ہے، سکون ہے، آرام ہے، ٹھیک ہے۔ آپ عملی زندگی میں بھی ہم دیکھیں، حلال روزی کمانا حق ہے اور حرام روزی کمانا کیا ہے؟ باطل ہے۔ تو اس میں بھی حلال روزی کمانے کے لیے انسان کو کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں، کتنی زحمت اٹھانی پڑی ہے۔ رزق حلال کے ذریعے اس کی اپنی ممکن ہے زندگی سخت ہو، تلخ ہو، ٹھیک ہے، لیکن جو حرام لوگ باطل کے اس پر ہیں ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہر قسم کی زندگی کی سہولیات بھی ان کے پاس جو ہے وہ موجود ہے اور کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن صحیح راستہ یہی ہے کہ انسان حق پر قائم رہے، حق کے مطابق عمل کرے اور حق بات پر چلے۔ آگے پاک پیغمبر فرماتے ہیں وَرُبَّ شَهْوَةِ سَاعَةٍ تُوَرَّسُ حُزْنًا طَوِيلًا، چھ بسا کے بعد دفعہ ایک لمحے کی لذت اسے طویل غم و اندوہ کا اس کو سامنا کرنا پڑے۔ ایک تو خود کیا ہے کہ گناہ دنیا میں بعض دفعہ ان کی تلخی انسان کو محسوس کرنی پڑتی۔ گناہوں کے عذاب دو طرح کے، دنیا میں بھی بعض گناہ ایسے ہیں کہ دنیا میں بھی عذاب، آخرت میں بھی عذاب۔ قرآن مجید کی سورہ زمر کے آیت نمبر 26 ہے فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ صرف یہ دنیا کی نہیں ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو دنیاوی زندگی میں ذلت و رسوائی کا مزہ چکھایا ہے، یعنی ان گناہوں کی وجہ سے
دنیا میں ذلت و رسوائی کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے، سب کچھ ان کی عزت و آبرو خاک میں مل جاتی ہے ان گناہوں کی وجہ سے۔ اور وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، لیکن آخرت کا عذاب بہت ہی بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ اس بات کو جان لیتے کہ آخرت کا عذاب بڑا ہے، بعد آ جاتے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشُقُّ، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ بس میرے دوستو، ہم خواب غفلت سے بیدار ہو اور حرام لذتوں سے، گناہوں کی لذتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، چونکہ وہ وبال جان ہے، دنیا میں بھی عذاب کا باعث اور آخرت میں بھی سخت ترین عذاب کا باعث بنتی ہیں۔